اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خسارا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 ہے، 82، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: اور یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے کفار کی ہٹ دھرمی کو دیکھتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کفار مکہ جو یہ قرآن پاک نازل ہو رہا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں ان لوگوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کر رہے ہیں، ان کو پریشان کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا پیغام ہے جو تمام انسانوں کے لیے نازل ہو رہا ہے، اور اس کے اندر تو بڑی شفا کی چیز ہے، یہ تو رحمت کی چیز ہے، یہ تو ہدایت کی چیز ہے۔ مگر یہ جو چیز نازل ہو رہی ہے لوگوں کے لیے انعام کے طور پر، افسوس یہ ہے کہ ہٹ دھرمی اختیار کرنے والے لوگ اور ظلم کا راستہ اختیار کرنے والے لوگ وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ وہ ان آیتوں کو سنتے ہیں اور ان کے دل اور تنگ پڑ جاتے ہیں، وہ ان کو اور زیادہ خوف لگنے لگتا ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو دین ہے وہ تو مٹتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ وہ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ حق کے راستے کو اختیار کرے، وہ سچائی کے راستے کو اختیار کرے اور اس راستے پر گامزن ہو جائے۔ چنانچہ یہ جو قرآن پاک نازل ہو رہا ہے یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہو رہا ہے، ان کو ان کے انجام سے باخبر کرنے کے لیے نازل ہو رہا ہے، اس لیے نازل ہو رہا ہے کہ تاکہ وہ اپنے آپ پر غور کریں اور یہ سوچیں کہ ان کا کیا حشر ہوگا، مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا، اپنی اس زندگی کے لیے تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ وہ اسی دنیا میں مست ہیں، مگن ہیں، اور ان کو ایسا لگتا ہی نہیں کہ مرنے کے بعد ان کو دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ ان کو جب یہ حقیقتیں بتائی جا رہی ہیں اور جب ان سچائیوں سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے اور ان کو سب واقف کرایا جا رہا ہے تو ان کے ہٹ دھرمی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، یہاں پر لفظ تنزیل کا استعمال کیا گیا ہے۔ نُنَزِّلُ کا مطلب ہوتا ہے دھیرے دھیرے نازل کرنا۔ تو یہ جو قرآن پاک دفعتاً نازل نہیں کیا گیا ہے بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے کے اندر نازل کیا گیا ہے۔ موقع اور محل کے لحاظ سے آیات آئی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 23 سال کے عرصے کے اندر اس قرآن پاک کی تفسیر کی ہے، تشریح کی ہے، اور اس کو عملی جامہ پہنا کر دکھایا ہے اور لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ اس بات کو سمجھیں اور قرآن سے اور رسول سے جڑ جائیں، احادیث سے جڑ جائیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ جو ہم قرآن پاک نازل کر رہے ہیں یہ مومنین کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے۔ یہاں پر سورہ یونس کے اندر بھی اس بات کو ارشاد فرمایا گیا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ یہاں پر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو یہ جو قرآن پاک ہے یہ مومنین کے لیے ہدایت رحمت کا ذریعہ ہے تو یہ سارے جہان کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے، لیکن چونکہ اس سے فائدہ صرف مومنین اٹھاتے ہیں تو اس لیے مومنین کو یہاں پر خاص کر کے کہا گیا ہے، اس لیے صرف انہی کے لیے یہاں پر اسے ہدایت اور رحمت قرار دیا گیا ہے، ورنہ ہے تو یہ سب کے لیے۔ لیکن کفار اور مشرکین اس سے اعراض کر رہے ہیں، اس سے دور بھاگ رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہو، خوب تیز بارش ہو رہی ہے، عمدہ سی بارش ہو رہی ہے، اب کچھ لوگ ہیں جو اس میں نہا رہے ہیں، اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، کمرے کے اندر بند ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس بارش سے فیضیاب نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کے یہ جو قرآن ہے، یہ جو قرآن پاک ہے، یہ ہر ایک کے لیے ہے، ہر ایک طبقے کے لیے ہے، ہر ایک نسل کے لیے ہے، ہر ایک قوم کے لیے ہے، ہر ایک فرد کے لیے ہے، سب کے لیے یہ قرآن پاک ہے، جو بارش ہے جو برس رہی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو اعراض کر رہے ہیں،
کچھ لوگ ہیں جو اس سے دور بھاگ رہے ہیں، کچھ ہیں جو اس بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، جو اس کی آیات پر غور و فکر کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، تو پھر وہ کیسے اس سے فائدہ اٹھائیں گے؟ اور جو مومنین ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ قرآن پاک سے جڑ جاتے ہیں، وہ ان کے دلوں کے اندر جو کجی ہے، جو شک ہیں، شبہات ہیں، اس سے ان کو جو ہے نجات مل جاتی ہے، اور اس سے وہ ہدایت اور رحمت ہے، اور اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ تو صحیح ہے کہ روحانی تمام بیماریوں کا قرآن پاک علاج ہے، ذہن کے اندر اٹھتے ہوئے تمام شکوک اور شبہات کو زائل کر دینے والا ہے، ایمان کا راستہ دکھانے والا ہے، ہدایت کی راہ دکھانے والا ہے، اور انسان کو سکون دل مل جاتا ہے۔ لیکن یہ تو ذہنوں کے ساتھ ساتھ میں جسمانی امراض کے لیے بھی یہ شفا ہے۔ جسمانی امراض کے لیے شفا اس معنی میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، طویل ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی جو سفر کر رہی تھی، اور وہ ایک علاقے میں پہنچی، ان کے پاس کھانا پینا بھی کچھ نہیں تھا، اور ان لوگوں سے انہوں نے کچھ مانگا کھانے کے لیے، مگر ان لوگوں نے انکار کر دیا، اور یہ بیچارے سب بھوکے بھوکے رہے، اور اتفاق سے ایسا ہوا کہ ان کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا۔ اب وہاں سے لوگ دوڑتے ہوئے آئے ان کے پاس میں، تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم دم کر دیں گے اور جھاڑ پھونک کر کے وہ جو ہے زہر زائل کر دیں گے، لیکن اس کے لیے ہم 30 بکریاں لیں گے۔ چنانچہ ابو سعید خدری نے جا کر اس پر دم کیا، اور وہ ٹھیک ہو گیا، شفا پا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس قرآن پاک کے ذریعے سے یہ جسمانی طور پر بھی شفا ملتی ہے۔ اسی طرح خارجہ ابن سلط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے، انہوں نے ایک پاگل شخص تھا، یہ ابو داؤد کی روایت ہے کتاب الطب کی، کہ ایک پاگل شخص تھا، اس کے اوپر انہوں نے سورہ فاتحہ کا دم کیا تھا، تو اس کو بھی شفا مل گئی تھی، اور وہ بھی ٹھیک ہو گیا تھا۔ تو یہ قرآن پاک جسمانی امراض کا بھی علاج ہے، اور مومنین اور غیر مومنین سب کے لیے ہے، یعنی مومن ہو یا کافر ہو، سب کے لیے ہے۔ قرآن پاک کو پڑھ کر دم کیا جائے، اس کی آیتوں کو دم کیا جائے تو اس سے شفا ملتی ہے، اور روحانی بیماریوں کا تو علاج ہے ہی۔ اور یہ قرآن پاک اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھائے، ان کی نجات کا راستہ دکھائے، اور ان کے لیے ان کی زندگی کا نقشہ متعین کرے کہ تمہیں کس طرح سے دنیا میں زندگی بسر کرنا ہے، تاکہ تم اللہ کی رضا حاصل کر سکو، اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکو، اور جنت کا راستہ تمہیں مل سکے۔ چنانچہ اللہ کی بات ماننا اور اس کے رسول کی بات ماننا، یہ دونوں ضروری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا یعنی احادیث مبارکہ، ان پر عمل کرنا، اور اللہ کی بات یعنی قرآن پاک۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو نازل کیا، جو بھیجا، ان کو مبعوث کیا، وہ اسی لیے کیا تاکہ وہ قرآن پاک کی آیات کی تشریح پیش کرے، ان کو لوگوں کے سامنے بتائیں کہ اسلام یہ ہے، دین یہ ہے، حق یہ ہے، باطل یہ ہے، اور یہ سب بتائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، مگر جو ظالم ہیں ان کو سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ملتا ہے، کیونکہ وہ اس سے فائدہ اٹھانا ہی نہیں چاہتے۔ وہ تو رسول کو اذیتیں پہنچاتے ہیں، وہ تو صحابہ کرام کو تکلیفیں دیتے ہیں، وہ تو اس قرآن پاک کو ٹیڑھپن کے ساتھ سنتے ہیں، وہ اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، تو اس سے ان کو ہدایت کیسے ملے گی؟ اللہ نے جو ہدایت نازل کی ہے وہ اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر وہ اس کو پڑھے تو انہیں ہدایت مل جائے، انہیں نجات کا راستہ مل جائے، انہیں زندگی کی سچائیاں مل جائیں، انہیں حقیقت مل جائے، اور اس طریقے سے وہ جو اندھیروں میں گم ہیں ان کو روشنی کا سرا مل جائے گا، اور اللہ رب العزت کی معرفت مل جائے گی، اور وہ جان لیں گے کہ ان کا خالق کون ہے، ان کا مالک کون ہے، ان کا آقا کون ہے، اور وہ جان لیں گے کہ اس پوری دنیا کا بنانے والا کون ہے، اور وہ جان لیں گے کہ رب کائنات کون ہے، عزیز متعال کون ہے، اور کون ہے جو سب پر حاکم ہے، اور کون ہے جس نے ان کو وجود بخشا ہے، اور کون ہے جو مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور تمہارے اعمال کا حساب لے گا۔ اس طرح کی ساری سچائیاں ان کے سامنے آیا ہو جائیں گی، مگر افسوس یہ ہے کہ وہ اس قرآن پاک کو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، وہ اس پر عمل کیا کریں گے، سننا بھی ان کو گوارا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم تو یہ اتار رہے ہیں، اور اس کے اندر شفا ہے، اس کے اندر رحمت ہے، اس کے اندر ہدایت ہے، مگر یہ مومنین ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو کافرین ہیں وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، اس لیے وہ اس سے محروم ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو، سب کو، جو بھی کوئی اس کو سن رہا ہو، ان سب کو قرآن پاک سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔